حضرت عمر فاروق کے اس واقعے سے آپ کیا سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ غور کرو، ایک یہودی لڑکا عمر ابن عاص ملک شام کے گورنر کے بیٹے سے کہتا ہے، عمر ابن عاص کا بیٹا یہودی بچے سے کہتا ہے، سنا بہت اچھا گھوڑا دوڑاتے ہو، ہم سے دوڑا کر دکھاؤ۔ دونوں نے گھوڑا دوڑایا، یہودی بچہ گھوڑے سے آگے نکل گیا، عمر ابن عاص کا بیٹا پیچھے رہ گیا۔ عمر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا، وہ نکلا اور کہا تیری ہمت کیسے پڑی مجھ سے آگے نکلنے کی؟ اس نے ایک تھپڑ اٹھا کر جڑ دیا یہودی کے بچے کے۔ یہودی کا بیٹا کہتا ہے میں تمہارا مقدمہ اس شہر کے گورنر کی عدالت میں لے جاؤں گا، عمر ابن عاص کے پاس لے جاؤں گا، عمر ابن عاص کے پاس میں تمہیں سزا دلواؤں گا۔ عمر ابن عاص کا بیٹا کہتا ہے آ یہودی بچے تو کہیں بھی چلا جا میرا کچھ نہیں ہوگا، تو کہیں بھی چلا جا میرا کچھ نہیں ہوگا، تو جس گورنر کا نام لے رہا وہ میرا باپ ہے، میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کچھ نہیں ہوگا۔ یہودی بچہ کہتا اچھا تم گورنر کے بیٹے ہو، ہاں تب تو واقعی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ایک مہینے کے بعد مدینے سے گشت کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق ملک شام آتے ہیں، ملک شام کی عوام کو جمع کرتے ہیں اور اپنے قائم کردہ گورنر عمر ابن عاص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بتاؤ تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ یہودی بھی موجود ہے، عیسائی بھی موجود ہے، تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ سارے لوگ بولتے ہیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ اسی میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہتا ہے آپ عمر ہیں؟ جی۔ آپ امیر المومنین ہیں؟ ہاں بیٹے بولو کیا بات ہے؟ کہ مجھے تھوڑی سی شکایت ہے۔ اس 12-13 سال کے بچے کو امیر المومنین نے کہا ادھر آؤ بیٹے بتاؤ۔ آئے عمر ابن عاص تمہیں اس بچے کی طرف گھور کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آؤ۔ اس کو اپنی گود میں بٹھایا، یہودی بیٹے کو بچے کو اپنی گود میں بٹھایا، کہا امیر المومنین مجھے شکایت یہ ہے، دل کھول کے بولو، تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے۔ غور کرو، بیٹا یہودی عمر فاروق اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں۔ کہا کیا شکایت ہے؟ کہا امیر المومنین یہ گورنر ہیں عمر ابن عاص، ان کے بیٹے نے ہم سے کہا کہ گھوڑا دوڑاؤ، دیکھے کون آگے نکلتا ہے۔ ان کے بیٹے نے اپنا گھوڑا دوڑایا، میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا، ہم آگے نکل گئے، ان کا بیٹا پیچھے رہ گیا۔ اتنی سی بات پر ان کے بیٹے نے میرے گال پہ تھپڑ مار دیا۔ آپ ہمیں انصاف دلائیے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹے جب تمہارے چہرے پہ تھپڑ مارا تو تم نے عمر ابن عاص سے شکایت کیوں نہیں کی؟ اس شہر کے گورنر سے شکایت کیوں نہیں کی؟ کہا امیر المومنین میں آنا چاہتا تھا، جب میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ میں شہر کے گورنر سے شکایت کروں گا تو ان کا بیٹا بولا میرا کچھ نہیں ہوگا، میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، تو میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے سوچا کہ پھر واقعی میرا کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے بیٹے نے یہ جملہ کہا تو میں رک گیا۔ حضرت عمر فاروق نے گھور کر عمر ابن عاص کو دیکھا، عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین میرا بیٹا حاضر ہے۔ اے عمر ابن عاص کے بیٹے یہ بچہ جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے؟ کہا امیر المومنین ایک ایک لفظ سچا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ۔ اے یہودی بیٹے جتنی زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے تم بھی اس کو تھپڑ مارو۔ سب کے سامنے اس یہودی لڑکے نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ اس کے بعد امیر المومنین نے اپنے غلام سے کہا آئے خادم اب تم کھڑے ہو۔ خادم کھڑا ہوا، دیکھیے حساب ہو گیا، یہودی نے مارا تھا، عمر ابن عاص کے بیٹے نے مارا تھا، یہودی نے مار لیا، قصہ برابر، بدلہ ہو گیا، انتقام ختم۔ لیکن نہیں، ابھی انتقام باقی ہے۔ اب دیکھیے کیا کر رہے ہیں حضرت عمر۔ آئے میرے غلام کھڑے ہو جاؤ، جس کے ساتھ آئے تھے کھڑا ہو گیا۔ آئے عمر ابن عاص ادھر آؤ، عمر ابن عاص کو قریب کیا۔ آئے میرے غلام، آئے خادم، ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے باپ، اس شہر کے گورنر عمر ابن عاص کے چہرے پر بھی مارو۔ تھپڑ غلام نے اپنے آقا اپنے مالک کا کہنا مانتے ہوئے شہر کے گورنر عمر ابن عاص کے گال پر بھی تھپڑ مارا۔ عمر ابن عاص کے گال پہ تھپڑ پڑا لیکن کچھ نہیں بولے، ہاتھ نیچے کیا،
فرمایا امیر المومنین کیا میرے اس سوال کا جواب ملے گا؟ کہا بولو۔ میرے بیٹے نے یہودی بچے کو مارا، میں نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، یہودی بچے نے میرے بیٹے کو مار لیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن یہ تھپڑ جو آپ نے سب کے سامنے انسلٹ کراتے ہوئے میرے چہرے پر، میرے گال پہ پڑوایا، یہ کیا تھا؟ یہ میرے اوپر ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ تھپڑ میں نے تیرے چہرے پر اس لیے پڑوایا ہے عمر کہ تیرے بیٹے کو تو نے، اپنے بیٹے کو تو نے صحیح تربیت نہیں دی، صحیح تعلیم نہیں دی۔ اگر تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم دی ہوتی تو تیرا بیٹا یہودی بچے کو تھپڑ مارتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے، میرا کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اسلام لانے کے بعد امیر و غریب سب برابر ہوتے ہیں، عوام و رعایا اور حاکم سب برابر ہوتے ہیں۔ اگر جرم تم کرو گے تو سزا تمہیں ملے گی، تمہارا بیٹا کرے گا تو اس کو بھی ملے گی۔ تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی، صحیح تعلیم نہیں کی۔ اب یہ تھپڑ تمہیں زندگی بھر احساس دلائے گا۔ اب تم اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کو صحیح تربیت دو گے اور تمہاری اولاد گھر نکلنے کے بعد بھی عام ناگرک سمجھے گی اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں، یہ عدل اور انصاف کی ایسی کسوٹیاں تھی کہ جس کو پڑھ کر مہاتما گاندھی بھی چیخ پڑے، اس دیش میں امن، سکون اور شانتی تبھی بحال ہوگا جب اس دیش میں عمر فاروق جیسا عدل اور ان کا جیسا انصاف قائم ہو جائے گا۔ مہاتما گاندھی اس دیش کی سرکشا کو سمجھتے تھے، اس لیے عمر کی مثال دے گئے۔ گوڈسے اور ساورکر کی اولادیں جانتی ہیں کہ دیش کو کیسے تباہ کیا جائے، اس لیے وہ دیش کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ عدل و انصاف کے معاملے تھے۔ غور کرو، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہاں تو مرنے والوں کا حال نہیں پوچھا جاتا، اور وہاں عمر جب نکلے گشت کرنے کے لیے تو دیکھا ایک آدمی گھر کے باہر بیٹھا رو رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ گئے، کیا ہوا؟ ارے جا، تو اور میرے ناک میں دم کرنے آ گیا، ارے جا، میں ویسی پریشان ہوں۔ تو ایک تو بھیس بدل کے، پہچانا نہیں کون۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے جو آدمی رو رہا تھا کان یہودی او مجوسی، یا تو وہ یہودی تھا یا مجوسی تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا۔ پوچھا بتاؤ کیا بات؟ ارے جاؤ یار، تم میرا ناک میں دم کرنے آ گئے، پریشان کرنے آ گئے، بھاگو یہاں سے۔ حضرت عمر فاروق نے اب اس سے تھوڑا سا ایک چال چلی اس کے سامنے، دیکھو میں بھی گھر سے پریشان ہو کر نکلا ہوں، تم بھی پریشان ہو، پریشانی میں ہم تم دونوں برابر ہیں۔ ایسا کرو کہ میں اپنی پریشانی تمہیں بتا دوں، تم اپنی پریشانی ہمیں بتاؤ، ایسا کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے۔ اس کی پریشانی جاننا چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں آپ کون ہیں، لیکن چلو غم کے مارے دونوں ہیں، اس لیے ہم اپنی پریشانی آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھو اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، میری بیوی کو درد ہو رہا ہے، بچے کی پیدائش قریب ہے، وہ درد سے کراہ رہی ہے۔ اب بتائیے محلے میں دایا نہیں ہے، جو دایا تھی وہ کہیں دوسری جگہ جا چکی ہے، میری بیوی درد سے اتنا کراہ رہی ہے کہیں مر نہ جائے، مجھے میری بیوی کے غم نے نڈھال کر دیا ہے، اب میں بارش میں کہاں دایا کو ڈھونڈنے جاؤں؟ حضرت عمر نے کہا اچھا یہ پرابلم ہے کہ ہاں بیٹھو ابھی میں آتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میری بیوی بہت ایکسپرٹ ہے، بہت ہوشیار ہے بچے کی ڈلیوری کرنے میں۔ گئے عاتقہ، ارے اتنی رات میں آپ نے مجھے اٹھایا، کبھی نہیں اٹھاتے تھے، کیا ہوا؟ آج بہت بڑا نیک کام ہے، جنت حاصل کر لو، میری بیوی اٹھو، آج جنت خود قدموں پہ آ رہی ہے تمہارے۔ کہا کیا؟ تمہاری یہودی بہن کو یا مجوسی بہن کو ڈلیوری ہو رہی ہے، کوئی دایا نہیں مل رہی ہے، درد سے پریشان ہے کہیں مر نہ جائے، چلو تم ایکسپرٹ ہو بچے کی پیدائش کرنے میں۔ ارے اس میں کیا بات ہے؟ جلدی سے تیل لیا اور کپڑا لیا اور چل دی حضرت عمر کے ساتھ۔ حضرت عمر اپنے بھائی کے پاس یہودی کے پاس بیٹھ گئے اور بیوی ان کی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں مالش والش کر کے دھیرے دھیرے بچے کو نیچے لا کر تھوڑی دیر میں ڈلیوری ہو گئی اور بچہ چیخنے لگا، رونے کی آواز آئی، وہ خوش ہو گیا آدمی اور حضرت عمر سے کہنے لگا ڈلیوری ہو گئی، لگتا ہے میرے گھر میں پیدائش ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا ہاں ابھی رکو، تھوڑے سے اور اوپر کے کام ہوتے ہیں، ناڑ وغیرہ کاٹنا، بچے کو صاف کرنا۔ تھوڑی دیر لگی تو ادھر سے عمر فاروق نے پوچھا بی بی کیا ہے؟ کیا یہ آدمی اپنے بچے کو دیکھ سکتا ہے؟ فارغ ہو گئی ہو؟
ڈلیوری ہو گئی، اندر سے آواز آتی ہے، ان کی بیوی عمر فاروق کی بولتی ہے، امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے۔ امیر المومنین ان کی زبان سے نکل گیا، اور باہر جو آدمی بیٹھا تھا اس کی کان میں امیر المومنین کا جملہ پہنچا تو کہا کہ آپ امیر المومنین، آپ عمر ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں، میں خادم ہوں، امیر المومنین نہیں، خادم۔ خادم کا صحیح ترجمہ جانتے ہو کیا ہے؟ آج کے زمانے میں اگر خادم کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا چوکیدار۔ یہ ترجمہ میں نے کیوں کیا یہ آپ بھی اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ خادم کا ترجمہ چوکیدار۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ میں امیر المومنین نہیں، میں چوکیدار ہوں۔ یہ جملہ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو چوکیدار کہہ رہے ہیں وہ سمجھے کہ چوکیدار کیسا ہوتا ہے اور چوکیدار کے کیا فرائض ہوتے ہیں۔ تو مرنے والوں کی حالت بھی پوچھنے نہ جاؤ، وہاں ڈلیوری کے لیے بھی اپنی بیوی کو لے جا رہے ہیں، وہ یہودی ہے یا مجوسی ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تھا سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس۔ اسی لیے مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ عمر فاروق میں کہاں کہہ رہا ہوں اسلام نافذ کر دو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی چیز جہاں سے ملے لے لینا چاہیے۔ اگر عمر فاروق سے اچھی چیز مل رہی تو لے لینا چاہیے۔ ہمیں ہندو بھائیوں سے اچھی چیز ملتی ہے تو ہم ویدوں کے منتر اور رامائن اور گیتا کے شلوک بھی پڑھ دیتے ہیں، اچھے ہیں، ہمیں اچھی لگ رہی ہے پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ آپ کو بھی اگر ہمارے مذہب کے کسی آدمی کے کارنامے اچھے لگ رہے ہیں تو ایکسیپٹ کر لو، اس کو لے لو اور اپنے ملک کے اندر نافذ کرو۔ انشاءاللہ ملک میں امن ہوگا، امان ہوگا، شانتی ہوگی، اور اسی طریقے سے امن و امان کا ماحول بنے گا۔ میں نے اپنے 2 گھنٹے پورے کر دیے ہیں میرے بھائیوں، زیادہ دیر اب ہم بول بھی نہیں پائیں گے کیونکہ یہاں سب سے زیادہ لیٹ ٹائم ملتا ہے، اور جگہوں پر تو ہمیں 12 بجے 11 بجے ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن بتائیے 2-2:30 بجے، یا اللہ تھوڑا سا ہمارے اوپر بھی رحم کیجئے۔ میرے بھائیوں ایک بات اور سن لیجئے، میں بہت بے باک ہوں اس معاملے میں۔ دین کا کام ہمیں اور آپ کو سب کو مل کے کرنا ہے، تو دین کے کام کو دین سمجھ کے کرنا چاہیے۔ میرا نام اشتہار میں دے دینا کمال نہیں ہے، لیکن پہلے منظوری ملے تب دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ اشتہار میں میرا نام میری منظوری کے بغیر دے دیتے ہیں، جو مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ اس علاقے میں جب میں جاؤں گا نہیں تو لوگ کہیں گے مولانا جرجیس نے دھوکہ دیا۔ اب بتائیے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جاتا کوٹھی ہے؟ جاتا کوٹھی کوئی جگہ ہے؟ جیا جوری جاتا کوٹھی میں کوئی جلسہ ہو رہا ہے بھائی 3-4 اپریل کو، جو بھی ہو، ہم جاتا کوٹھی لکھا ہے اشتہار پہ، اس لیے ہم جاتا کوٹھی بار بار کہہ رہے ہیں۔ جاتا کوٹھی لکھا ہے، جاتا کوٹھی مہنگاوا، یہ پڑھا میں نے، اس میں میرا نام پڑا ہے، میں نے منظوری دی ہی نہیں ہے، میں نے ٹائم ہی نہیں دیا ہے۔ اب اس جلسے میں ہم نہیں آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اے جرجی صاحب دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں مجھے بدنام مت کرو، ویسے ہی سب لوگ بدنام کرنے میں تلے ہوئے ہیں، آپ لیجئے۔ نہیں ہے، بہت سے مولانا ہیں، اب تو میری اسٹائل میں تقریر کرنے والے بیسیوں پیدا ہو گئے ہیں، تو آپ ان کو بلائیے، کام چلائیے کسی طریقے سے۔ اب تو منی جرجیز بہت پیدا ہو چکے ہیں، تو اب ہم ہر جگہ تو پہنچ نہیں پائیں گے۔ آپ کے جلسے ہونا چاہیے، دین کی خدمت ہو رہی ہے، کرنے چاہیے، ان سے بھی کام لینا چاہیے، لیکن اگر ہماری منظوری نہیں ہے تو آپ کو نام نہیں دینا چاہیے۔ ہر جگہ ہم جا بھی نہیں پائیں گے، لیکن بوریوں والوں نے ایک مرتبہ بلا لیا اور اپنی ڈائری پہ چڑھا لیا، تو انشاءاللہ بار بار آئیں گے، آئندہ سال بھی ہم یہاں پروگرام دینے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پہنچیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ بار الہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دیش میں امن پیدا فرما، ہمارے دیش میں سلامتی پیدا فرما، ہمارے دیش میں بھائی چارہ پیدا فرما دے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔